تو پریس کانفرنس میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ ابھی بہت ہی ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں کنفیوشس سینٹر کے باہر جو دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں ابھی تک جو اطلاع ہے میں وہی ابھی لے بھی رہی تھی سندھ گورنمنٹ سے کہ 3 شاید چائنیز اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور ابھی مزید اطلاع جو ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس بھی۔ وزیر اعظم ہاؤس نے بھی طلب کی ہے رپورٹ کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں وہ سی ایم سندھ سے بھی بات کریں گے۔ تو ایک تو میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کی وجوہات تو ابھی جلد ہی آ جائیں گی، جو فرسٹ انکوائری انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ایک نیشنل ایکشن پلان میں تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جس طرح امن دوبارہ بحال کیا تھا ملک میں، اور تمام وفاق کی اکائیوں نے اس میں لیڈ کیا تھا اور اپنا حصہ ڈالا تھا۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن چاہے وہ پنجاب کی ہو اور باقی صوبوں کی ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی یہ ترجیح بھی ہے، اور اس میں بھی جو آج کا واقعہ ہے اس میں بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح دوپہر شام ایک سوال ہو رہا ہے ہر اطراف سے، جو 2 ہفتے پہلے لوگ اقتدار کی کرسی پر مسلط تھے، 2 ہفتے پہلے لوگ جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹ رہے تھے، 2 ہفتے پہلے تک وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی 60 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کیا، 2 ہفتے پہلے وہ لوگ جو ان کرسیوں اور عہدوں پر مسلط تھے، جنہوں نے مہنگائی کو 2018 میں 3.1% سے 16% پر آج CPI پرسنٹیج کے اوپر ہے، وہ لوگ جنہوں نے ملک کو 43,000 ارب کا قرضہ میں ڈبو دیا، 2 ہفتے پہلے وہ لوگ ان کرسیوں پر مسلط تھے، اور آج سوال یہ کر رہے ہیں کہ بتائیں 2 ہفتے میں مہنگائی کیوں ہو گئی؟ سوال کر رہے ہیں 2 ہفتے میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو گئی؟ 2 ہفتے میں IMF کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہو گئی، 2 ہفتے کے اندر ملک میں بے روزگاری کیوں ہو گئی؟ 2 ہفتے میں کسانوں کو جو ڈیزل نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ یہ وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں جس میں میں دہرانا چاہتی ہوں خواجہ آصف صاحب نے جو کہا تھا، کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کہ 2 ہفتے پہلے 4 سال ان عہدوں پہ ان کرسیوں پر مسلط رہنے والے لوگ آج ڈھٹائی بے شرمی سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں کیا ہوا؟ تو پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے، آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہ بنائیں، یہ بیرون ملک سازش اور آج الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنی ناکامی، نالائکی، ایک نالائق، نااہل، جو فیل ہو گیا شخص، 4 سال وہ اقتدار میں رہا اور ملک نے صرف مہنگائی دیکھی، معاشی تباہی دیکھی، کشمیر فروشی دیکھی، ملک نے بے روزگاری دیکھی، پاکستان کی عوام اندھیروں میں ڈوبتے ہوئے جو لوڈ شیڈنگ آج ہو رہی ہے وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا، اور پوچھتے ہو 2 ہفتے میں کیا ہوا؟ اور آج اگر سوالات اٹھیں، آپ سے اپوزیشن سوال کرے، جس وقت آپ ان عہدوں پر مسلط تھے، اپوزیشن آپ سے سوال کرے تو اپوزیشن کو بند کر دیا، پارلیمان میں سوال ہو تو پارلیمان آرڈیننس پہ چلائی اور پارلیمان کو تالا لگا دیا، میڈیا آپ سے سوال کرے تو میڈیا کی پسلیاں توڑی، اغوا کیا، ان کو گولیاں ماری، سینسرشپ کیا، اور اظہار رائے پر پابندی جس سے دور 4 سال میں لگی، پوچھتے ہیں 2 ہفتے میں کیا ہوا؟ عدلیہ آپ کی آئین شکنی کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو مسترد کرے، جو آپ نے آئین پر اور پارلیمان پر حملہ کیا، عوام کو، پارلیمان کو اور آئین کو یرغمال بنایا، عدالتیں اس پر کھلیں اور اپنا فیصلہ دیں، تو کہتے ہیں عدالتیں کیوں کھلی اور عدالتوں پر حملہ کرتے ہو؟ اور جب 8 سال کا فارن فنڈنگ کیس
جس پہ آپ نے جواب دینا ہے. 8 سال جواب نہیں آیا. غیر قانونی فنڈنگ, غیر ملکیوں سے فنڈنگ, $70 لاکھ کی فنڈنگ, 16 سے زائد اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے اکاؤنٹس جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. آپ سے سوال پوچھو تو آگے اب الیکشن کمیشن پہ حملہ. الیکشن کمیشن کے بعد پروٹیسٹ کس بات کا کرتے ہو؟ اگر 8 سال بعد الیکشن کمیشن چلے ہی گئے ہو تو عمران خان صاحب وہاں جواب دیں کہ $70 لاکھ بیرون ملک سے فورن فنڈنگ کے ذریعے, منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پاکستان میں آیا ہے وہ کدھر گیا ہے؟ اگر 8 سال بعد الیکشن کمیشن چلے گئے ہیں اور اگر آپ سے الیکشن کمیشن سوال کر رہا ہے تو آپ الیکشن کمیشن پر حملہ کر رہے ہیں. اور یہ جو پروٹیسٹ ہے کہیں 100 لوگوں کا, کہیں 50 لوگوں کا, کہیں 60 لوگوں کا, کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ کنٹینر رکھ رہی ہے. 100 لوگوں پر کون سا کنٹینر؟ اور جو کنٹینر رکھے گئے ہیں وہ اس لیے رکھے گئے ہیں جنہوں نے حکومت بدماشی اور غنڈہ گردی سے کی ہو, جنہوں نے دھرنے کے دوران پولیس والوں کے سر پھاڑے ہوں, جنہوں نے دھرنے کے درمیان سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کیے ہوں, جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا ہو, پارلیمان پر حملہ کیا ہو. اور جو پروٹیسٹ ہے اس کی حقیقت تو ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر آ گئی ہے, کہیں 80, کہیں 50, کہیں 150. لیکن میں یہ امید کرتی تھی کہ آج 8 سال کے بعد عمران خان فورن فنڈنگ کا جواب دے کر آئے گا الیکشن کمشنر کو, چیف الیکشن کمشنر کو. آج سوال کا جواب دیں گے کہ $70 لاکھ کس کی جیب میں گیا جو اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں منگا کر وہ کہاں گیا؟ جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ آپ کو اوورسیز پاکستانیز نے ڈونیشنز دیں, شوکت خانم میں ڈونیشنز دیں, وہ ڈائیورٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر فورن فنڈنگ کے اندر جو ذاتی لوگوں کے اکاؤنٹس میں آئیں, وہ کدھر گئے پیسے؟ میں امید کرتی تھی کہ آج جب الیکشن کمیشن جا رہے ہوں گے تو الیکشن کمیشن 8 سال سے جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا جواب آئے گا. اس کے بعد پٹیشن کرتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ کوئی خفیہ نہ رکھا جائے ریکارڈ, کیونکہ تمہاری چوری اور ڈاکے کا اور غیر ملکی فورن فنڈنگ کا اکاؤنٹ ہے, اس کا جو تفصیلات ہیں وہ نہ رکھی جائے. اور الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں. الیکشن مقررہ وقت پر ہوگا, جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا, جب پاکستان کی عوام چاہے گی اس وقت ہوگا. تمہاری انا, تمہارا فساد, تمہاری نفرت, تمہاری گالی, تمہاری دھمکی, تمہاری غنڈہ گردی پاکستان میں الیکشن نہیں کرائے گی. پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. اور روز جو رٹ لگائی ہوئی ہے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. کیوں استعفیٰ دے؟ کیونکہ تم سے تمہاری چوری کا, منی لانڈرنگ کا سوال کر رہا ہے. آپ اپنا جواب دیں, کیونکہ اب کٹہرے میں آپ ہیں. ہم کہتے ہوتے تھے نا کہ کٹہرے میں جس وقت آپ کھڑے ہوں گے تو عوام کے ہاتھ ہوں گے, آپ کے گریبان ہوں گے. وہ وقت آ چکا ہے. آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. آج ملک میں اگر مہنگائی 16% پر ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے. اگر ملک میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ملک 43,000 ارب کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو 4 سال جو قرضہ لیا, ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ, وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. آج اگر ڈالر 115 سے 190 کے اوپر ہے تو عمران خان کی وجہ سے. اگر آج IMF کی یہ شرائط ہیں تو یہ شرائط پر دستخط فائنانس منسٹر عمران خان کے حکم پر IMF میں کر کے آئے تھے. اگر آج ملک کے اندر IMF کے اندر دوبارہ ڈائیلاگ سٹارٹ ہوا ہے اور آپ کا پھیلایا ہوا گند صاف کیا جا رہا ہے, اگر آج ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ 2 ہفتے پہلے جو پہلی بریفنگ لی تھی اس کے اندر 27 یونٹس پاور پلانٹس کے بند تھے. 5,500 میگا واٹ بجلی صرف فورسڈ آؤٹیجز کی وجہ سے. اس کا کیا مطلب ہے عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ 5,500 میگا واٹ بجلی صرف جو یونٹس ہیں ان کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں, اور باقی ٹوٹل 11,000 میگا واٹ بند ہیں. اور باقی ان لوگوں نے تیل نہیں خریدا, گیس نہیں خریدی, LNG نہیں خریدا, ایندھن نہیں خریدا, اور کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا جس وقت چیپسٹ LNG مل رہی تھی. 2018 میں جب نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 0 لوڈ شیڈنگ تھی. ہم اس ملک کے اندر 0 لوڈ شیڈنگ کر کے گئے تھے. آج پوچھتے ہو 2 ہفتے میں کیا کیا؟
میں بتاتی ہوں 2 ہفتے میں کیا کیا. 2 ہفتے کے اندر جو 27 یونٹس بند تھے آج صرف 7 رہ گئے ہیں, جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ 2 ہفتے کے اندر کام کرنے والے تھے جو 4 سال میں نہیں کیے. 7 مئی کو انشاءاللہ فیول کا بھی بندوبست ہو جائے گا. اور ملک اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے, آج وزیر اعظم نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ 1 مئی سے 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی ملک کے اندر. یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. اس کے اندر شارٹ فال اور ہیٹ ویو کے مسائل ہیں, لیکن وزیر اعظم نے اس کے اوپر 0 ٹالرنس دکھائی ہے. یہ منصوبہ بندی ان نالائکوں نااہلوں نے کرنی تھی جو آج سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں میں کیا ہوا ہے. آج اگر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے, اگر آج کسانوں کو ڈیزل نہیں مل رہا, اگر آج ملک کے اندر ایندھن نہیں ہے, فیول کا بندوبست نہیں ہے, یہ جو پلانٹس ہیں یہ بند ہیں, تو وہ عمران خان کی وجہ سے بند ہیں. اگر آج ملک کے اندر مہنگائی ہے, ہم نے تو آ کر چینی بھی سستی کی, آٹا بھی سستا کیا, گھی بھی سستا کیا, مانیٹرنگ میکانزم بنایا کہ جو رمضان بازار ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کو سستا آٹا اور سستی چینی ملے. پوچھتے ہو 2 ہفتے میں کیا کیا؟ تم نالائکوں, نااہلوں, چوروں, مافیاز اور کارٹلز نے 4 سال عوام کو لوٹا, 4 سال عوام کی معیشت کو تباہ کیا, 4 سال ملک کے اندر وہ معاشی دہشت گردی کی وجہ سے آج ملک مہنگائی اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. 2 کروڑ لوگوں کو غریب کیا. کہتے ہو 2 ہفتے میں کیا ہوا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں. تم یہ جو بیرون ملک سازش کا کاغذ لہرا رہے ہو نا, آپ کی نالائکی کو عوام نہیں بھولے گی, آپ کی نااہلی کو عوام نہیں بھول سکتی. آپ ایک فیلڈ شخص تھے جس نے پاکستان کی عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا, میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا تھا, پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا تھا, اپوزیشن کو یرغمال بنایا ہوا تھا. جو تم سے سوال کرے اس کو گالی دو, جو تم سے سوال کرے اس کو دھمکی دو, جو تم سے ادارہ سوال کرے اس پر حملہ کرو. یہ اب نہیں چلے گا. اور یہ جو امپورٹنٹ بات, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دھمکیاں دینا, یہ جو تمہاری غنڈہ گردی ہے, یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جس وقت اقتدار کی کرسی کھسکے گی نا تو یہ تمام دھمکیاں سوالات میں تبدیل ہوں گی جو پاکستان کی عوام آج تم سے کر رہی ہے. یہ چور, جھوٹ, منافقت, نالائکی, نااہلی, بدماشی, غنڈہ گردی, اس کا جو برانڈ ہے وہ عمران خان ہے. لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہ اب اقتدار کی طاقت آپ کے پاس ہے اور نہ وہ کرسی آپ کے پاس ہے جس کو استعمال کر کے آپ لوگوں کی زبان بندی کرتے تھے, اور زبان پھر بھی بند نہیں ہوئی. آج میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے فاشزم کا مقابلہ کیا. اس میں میڈیا بھی ہے, اس میں اپوزیشن بھی ہے, اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اس میں وہ تمام بزنس کمیونٹی ہے جس کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ان لوگوں نے ان کی فسطائیت کا مقابلہ کیا. اس لیے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیں. پاکستان کی عوام منتظر ہے آپ سے کہ پاکستان کی عوام کو ان کی بے روزگاری کا, ان کی مہنگائی کا, ان کی معاشی تباہی کا, کشمیر فروشی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آج اگر ڈالر پرائس جو روپے کی قدر ہے اور ڈالر جو 115 سے 190 پہ, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آج اگر بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, اگر قرضے ملک کے اندر ہیں, اس کا جواب عمران خان کو دینا پڑے گا. یہ بیرون ملک سازش کا کنٹینر نہ سجتا اگر آج ملک کو ریلیف دیا ہوتا. ہم ہر قدم کے اوپر ملک کو ریلیف دیں گے اور تم ہر قدم پر یہ کوشش کرو گے کہ ملک کو تکلیف ملے, عوام کو تکلیف ملے. ہمیں پتہ ہے جس طرح سی پیک آ رہا تھا تو تم کنٹینر لے کر چڑھ گئے تھے, اسی طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جس سپیڈ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کام کر رہے ہیں, ان کے وزراء کام کر رہے ہیں, ان کی حکومت کام کر رہی ہے, جس طرح ان کے نیچے بیوروکریسی کام کر رہی ہے صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, تو تمہاری تو شکل بھی کسی کو یاد نہیں رہنی, آپ کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہونا. ابھی جو تم کاغذ لہرا کے آپ لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں, آج عوام صرف تم سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ ان کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کا چور عمران خان ہے. وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ ان کی مہنگی چینی, مہنگا آٹا, مہنگا بجلی, مہنگی گیس, مہنگی دوائی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے. آج الیکشن کمیشن کے بعد پروٹیسٹ نہ کرو,
آج جب قوم سے خطاب کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، ٹویٹ کرتے ہو تو بتاؤ 43,000 ارب کا قرضہ کیوں لیا؟ بتاؤ مہنگائی 16% پر کیسے پہنچی؟ بتاؤ ترقی کی شرح پہلے 6.1 سے منفی گئی اور آج بھی 2018 کے مقابلے کی نہیں ہے، 4% پر ہے۔ آج بتاؤ کہ پیٹرول میں جو تم نے 4 سال لوٹ مار کی اپنے مافیاز کے ساتھ مل کر، اور آج جو پاکستان کی عوام مہنگا پیٹرول ڈیزل خرید رہی ہے اور کسانوں کو ڈیزل اور پیٹرول نہیں مل رہا، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ آج پاکستان کی عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ آج تمہاری نوٹنکی اور تمہارے تماشوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کا نوجوان۔ آج پاکستان کا نوجوان یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا روزگار، میری 1 کروڑ نوکری کدھر ہے؟ آج وہ بے گھر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 50 لاکھ گھر دے کر جانے تھے، وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ آج پوچھ رہے ہیں کہ جو تم شرائط پر دستخط کر کے آئے تھے IMF کی، جس کی وجہ سے آج جو تمہارا گند ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے بڑی مہنگائی آنے والی ہے۔ مہنگائی آنے والی ہے تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب آپ ہیں۔ اگر ملک کے اندر، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، دن رات کام کریں گے۔ شہباز شریف صاحب دن رات، صبح دوپہر شام، صرف جتنی میٹنگز ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے ہیں، اور اس کی برعکس وہ شخص جو 4 سال اقتدار پر مسلط رہا، اس کی جتنی میٹنگز ہیں، جتنے جلسے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی تکلیف کے لیے۔ کرسی پر مسلط رہ کر بھی تکلیف دی، اقتدار کے باہر جا کر بھی تکلیف دی، اور جس وقت اس سے پہلے کنٹینر پر تھے اس وقت بھی تکلیف دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں کہ کن کے ہاتھوں میں ریلیف دینے کی لکیریں ہوتی ہیں اور کن کے ہاتھوں میں عوام کو تکلیف دینے کی لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ تمام پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور یہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں اب بند کرو، سوالوں کے جواب دو۔ جب الیکشن کمیشن جاتے ہو تو فوراً فنڈنگ کا جواب دو۔ جب دھرنا دینے آنے کی کال کرتے ہو تو مہنگائی اور بے روزگاری، معاشی دہشت گردی، معاشی تباہی اور کشمیر فروشی کا جواب دو۔ اس وقت سوال کرنے کا تمہارا وقت نہیں ہے، اس وقت احتساب اور جواب دینے کا تمہارا وقت ہے، اور پاکستان کی عوام یہ سوال اور جواب لے کر بھی رہے گی۔ اور پاکستان کی عوام کو ہم یہ انشاءاللہ، کیونکہ اگر نیت ہو پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے کی، تو پھر 2018 کی طرح 3% پر مہنگائی آ کر رہتی ہے۔ جس وقت ریلیف دینا، جس وقت مقصد لوڈ شیڈنگ کو کم کرنا اور ختم کرنا ہو، تو 2018 کی طرح 14,000 میگا واٹ بجلی جو نواز شریف بنا کر گیا، 4 سال میں اس کو سسٹم سے ہٹا دیا، اس کے لیے فیول کا بندوبست نہیں کر سکے۔ آج LNG کے جتنے منصوبے ہیں وہ بند پڑے ہیں، کیونکہ LNG کانٹریکٹس انہوں نے نہیں کیے۔ جس وقت سستی LNG مل رہی تھی، اس وقت مافیاز نے اپنی دکان سجانے کی کوشش کی، اس وقت لوٹ مار جاری تھی۔ پیٹرول ہو، LNG ہو، ایندھن ہو، ڈیزل ہو، رائٹ لیفٹ مافیاز بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن نواز شریف نے 2018 میں اس نیت، اس کام اور اس محنت کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دی۔ ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ہم کوئی یہ چیز نہیں کریں گے کہ یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے، لیکن وہ چیزیں پاکستان کی عوام کو یاد دلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ سب جھوٹے کرائے کے ترجمان، کرائے کے لوگ کچھ تو بریف کیس اٹھا کے کورٹ کے آرڈر لے کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں، لیکن جو یہاں موجود ہیں ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور جو چور بار بھاگے ہیں ان کو واپس لے جانا بھی ہمیں آتا ہے۔ یاسر ملک صاحب، میڈم یہ بتائیے گا، شہباز صاحب روانہ ہو رہے ہیں سعودیہ، ان کے ساتھ جو اتحادی جا رہے ہیں، ان کے جتنے بھی اخراجات آ رہے ہیں وہ مور اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا جو شریف فیملی کا بھی ایک بہت بڑی لسٹ سامنے ہے گزشتہ روز، یہ تمام تر جو اخراجات ہیں کون اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا بوئنگ 777 کی تماس کی گئی تھی کہ PIA سے کہ وہ دے دیا جائے، کیا اب کمرشل فلائٹ سے جائیں گے سارے لوگ؟ دیکھیں، یہ کل سے چیز چل رہی ہے، اور میں بہت کوشش کی کہ میں اس کو اصل حقیقت پاکستان کی عوام کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں، لیکن پروپیگنڈا اور جھوٹ کی مشینوں جن کی تربیت ہی 10 سال 15 سال جھوٹوں کے اوپر ہوئی ہو، ان کا مقابلہ سچ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے سعودی وزٹ میں اور شہباز شریف وزیر اعظم جو تھے ان کے سعودی وزٹ میں ایک فرق تو ضرور ہے۔ پچھلے جتنے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزٹس کیے، دورے کیے، وہ سرکاری خرچ پہ کیے۔
1 بلین کا ہیلی کاپٹر چلایا اپنی سفری سہولت کے لیے. سعودی عرب کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وہ تمام ذاتی خرچ کے اوپر ہے. پہلی بات تو یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو کاغذ، یہ شاید یہ والا وہ خط ہے جس کو لہرا رہے ہیں فورن آفس والا، میں اس کی بھی ایک تفصیل بتانا چاہتی ہوں. یہ ایس او پی ہوتا ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل وزٹ، اور یہ ایس او پی عمران خان صاحب کے دور حکومت کا ایس او پی میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جب اس طرح کا وزٹ ہو تو فورن آفس جو ہے وہ ایک خط لکھتا ہے. یہ ہمیں آج ہی پتہ چلا جب یہ خط ہمیں ملا. یہ خط نہ وزیر اعظم کی ہدایت پر لکھا گیا، نہ وزیر اعظم ہاؤس کی ہدایت اور انسٹرکشن کے اوپر لکھا گیا. کوئی ڈائریکشن، کوئی مراسلہ، کوئی ایسی خط نہیں گیا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے موفا کو، منسٹری آف فارن افیئرس کو، کہ یہ خط لکھا جائے پی آئی اے کو. یہاں تک کہ پی آئی اے کے چیئرمین کو پرائم منسٹر نے خود کال کی کہ جو لوگ اس پہ جائیں گے وہ اپنے ذاتی خرچ پر جائیں گے، کمرشل فلائٹ پر جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات، یہ موفا کا ایک اسٹینڈرڈ ایس او پی ہے. جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ایئر لائن کو لکھتے ہیں کہ آپ کا جو جہاز ہے اس کو، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی پہ رکھیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو بک کریں. پہلی بات. اور جس وقت کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میٹنگ چیئر کی، ان کے سامنے یہ آپشنز رکھی گئیں، جس کے اندر پہلی آپشن یہی تھی. تو اس کو شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ 4-5 پلاننگ میٹنگز ہو چکی تھیں اس کے بعد، کہ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ وہ خود، جس طرح وہ 10 سال بطور چیف منسٹر تمام انٹرنیشنل دورے جو تھے وہ اپنے ذاتی خرچ پر کرتے رہے. اور ان جھوٹوں نے جو آج یہ پروپوگینڈا کریں، پنجاب اسمبلی میں بزدار صاحب کی حکومت نے کویشچن آنسر کے اندر پنجاب اسمبلی میں یہ لے کیا تھا کہ تمام اخراجات جو تھے انٹرنیشنل وزٹس کے چیف منسٹر شہباز شریف کے، وہ ان کے ذاتی اخراجات تھے کہ پیسوں پر ہوئے. پہلی بات یہ. دوسری بات، جس وقت ان کو میٹنگ کے اندر ریکویسٹس آئیں، جو یہ لسٹس پھر رہی ہیں اس کے اوپر میڈیا کے اوپر، یہ وہ تمام ریکویسٹس ہیں جو شہباز شریف صاحب کو آئیں، جو لسٹ کا حصہ ہیں. اس پر یہ کیٹیگورک فیصلہ لیا گیا تھا کہ کوئی بھی وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عربیہ نہیں جائے گا. ان کا آفیشیل جو ڈیلیگیشن ہے وہ 13 لوگوں کے اوپر مبنی ہے. جو انہوں نے لسٹیں تو پتہ نہیں کہاں سے مہربانوں نے لیک کی، وہ بھی انکمپلیٹ لیک کی. جو 13 لوگوں کی لسٹ ہے وہ میڈیا کو میں ابھی پرووائڈ کروں گی، کیونکہ ابھی وہ فائنل ہو گئی ہے. جو آخری میٹنگ ہوئی ہے پلاننگ ریلیٹڈ، جس میں کل فورن منسٹر صاحبہ بھی موجود تھیں، سارے آفیسرز بھی موجود تھے، وہ سعودی عربیہ کی پلاننگ کے اوپر تھیں، جس کے بعد یہ انکمپلیٹ لسٹیں جو تھیں وہ شائع کی گئیں. اور وہ کیٹیگوریکلی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جن نے جانا ہے وہ اپنے سرکاری خرچ پر جائیں گے. یہاں تک کہ ایلائز بھی جو پارٹیز ہیں وہ تمام اپنے ذاتی خرچ پر جا رہی ہیں. جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں وہ تمام لوگ اپنے ذاتی خرچ پر جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کمرشل فلائٹ پہ جا رہے ہیں. تو یہ تو واضح طور پہ میں آپ لوگوں کو چیز بتا دوں. کل کیونکہ یہ ساری تفصیل میں نے کل رات تک کافی جھوٹوں کا مقابلہ کیا اور کافی حد تک لوگوں کو آگاہی دی کہ یہ کیا صورتحال ہے. اور اس کے اوپر ایک اور چیز بڑی، صحافیوں کے اوپر سابقہ وزیر اطلاعات نے الزام لگایا کہ وہ مطلب ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ کوئی اگر اللہ کے گھر جا رہا ہے اس کو تو چھوڑ دو. صحافیوں پہ کہا گیا کہ یہ وہ صحافی ہیں جو لفافہ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کی گئی. جو بطور وزیر اطلاعات سابقہ جو 2 ہفتے پہلے تک وزیر اطلاعات تھے، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں اور اس بات کو بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتی ہوں کہ کوئی صحافی سرکاری خرچے کے اوپر سعودی عربیہ کے وزٹ پر نہیں جا رہے. میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ سرکاری وزٹ پر نہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جو ان کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، جو وہ سب ذاتی خرچے پہ جا رہے ہیں، اور سرکاری خرچے پر کوئی بھی جو صحافی ہے وہ نہیں جا رہا حکومت پاکستان کے خرچے کے اوپر. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھیں، امپورٹنٹ تھیں، کیونکہ اس کے اوپر کل بہت پروپیگنڈا کیا. اگر فرق دیکھنا ہے تو فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ یہ سعودی وزٹ ذاتی خرچے پر ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے دروازے کھولنے کے لیے ہے. سعودی عربیہ ہمارا بہت درینہ دوست ہے اور ہمارے غمی میں، خوشی میں، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو وزٹ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے. لیکن اگر اپنی جھولی میں کوئی کارکردگی ہوتی، اپنی جھولی میں کوئی پاکستان کی عوام کو ریلیف دیے ہوتے،
تو آج یہ جھوٹا پروپیگنڈا کا سہارا نہ لینا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یہ قسمت کی باتیں ہیں. کسی کی خدمت لکھی ہے ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھوں میں عوام کو تکلیف دینا لکھا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی ہے کسانوں والی اور جو شارٹیج آف ڈیزل والی، وہ آج ہدایت اس پہ بھی جاری کی ہے کہ فوری طور پر جو ہوڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں، اور میں یہ گزارش کروں گی ان تمام لوگوں سے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ پلیز پاکستان کی عوام کو یہ تکلیف نہ دیں. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایڈمنسٹریٹولی ہورڈنگ کے اوپر پوری تعداد موجود ہے. کہیں شارٹیج اس طرح نہیں ہے، لیکن صرف جو ہولڈرز ہیں، جو یہ قیمت کی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی پریڈکشن کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرنے کی، اور زیرو ٹالرنس ہے اس پہ بھی، اس کے اوپر آپریشنز کرنے کی، وہاں کمپلیٹ چھاپے مارنے کی کہ جہاں جہاں یہ ہورڈنگ ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے. اس پہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور انشاءاللہ ایک دو دنوں میں اس کے اثرات بھی آئیں گے. جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 7 مئی کو، ایک تو جو آؤٹیجز فورس تھی، میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ جو 5,500 میگا واٹ فورس آؤٹیجز مرمت نہ ہونے کی وجہ سے 27 یونٹس بند تھے، وہ 7 رہ گئے ہیں غالباً، وہ بھی فنکشنل ہو جائیں گے. جو ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے پلانٹس بند تھے، موسٹ ایفیشینٹ پلانٹس جو موجود ہے بجلی سسٹم کے اندر، وہ 7 مئی سے اس کا بھی بندوبست ہو رہا ہے. لیکن پہلی سے یہ تمام مرمت کر کے، فورس آؤٹیجز کم کر کے، سسٹم میں ایفیشنسی لا کر 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ کا کمپلیٹ ہدایت کر دی ہے، زیرو لوڈ شیڈنگ کی وزیر اعظم نے. اور یہ ہدایت نیچے تک جاری کر دی گئی ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پر عمل کیا جائے، تاکہ رمضان میں تو کوشش کی ہے بالکل کہ افطاری اور سحری کی طرف سے، لیکن 1 مئی کو عید کے دوران بھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 7 کو وہ فیول کی بھی بندوبست ہو جائے گا. تو پوری طرح سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر کوشش یہ ہے کہ ہم قابو پا لیں گے. اور وہ بات دوبارہ میں دہرانا چاہتی ہوں کہ 2 ہفتے کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے، فیول نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مرمت نہیں ہوئی، یہ 4 سال کی نالائکی، نااہلی، بے حسی، اور جو لوٹ مار میں جو مصروف تھے، انہوں نے اس طرف پرائیورٹی نہیں رکھی، غور ہی نہیں کیا، اور یہ سب ان کے اعمال نامے ہیں. لیکن انشاءاللہ ان پر قابو پا لیا جائے گا. جی، پی کے ایل آئی کس نے بنایا؟ ثاقب نثار صاحب کی نظر ہوا. اس کے بعد جو وارڈز ہیں، حالت یہ ہے کہ 4 سال میں 12 سے 13 وارڈز ہی بند ہیں، فنڈنگ ہی نہیں ہے، ایمرجنسی یونٹس بند ہیں. وہاں جو حال تھا وہ آپ نے دیکھا کہ، اور ان کا گند ہم نے تو پی کے ایل آئی بنایا تھا، پاکستان کی عوام کے لیے بنایا تھا. یہ جو آج تقریریں اور بریفنگز دے رہے ہیں، کووڈ کے اندر ان کا کوئی ہسپتال نہیں لگا، کوئی ایک اینٹ نہیں لگی 4 سال، 1 میگا واٹ بجلی سسٹم میں نہیں ڈالی 4 سال، 1 میگا واٹ بجلی، ایک ہسپتال میں کوئی کمرہ نیا نہیں بنایا، ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک سکول میں ایک ایکسٹرا کلاس روم نہیں بنایا. مہنگائی کی جو طوفان، قرضے، بے روزگاری، اس کے علاوہ ان کے اعمال نامے میں کوئی چیک لسٹ نہیں ہے. اس لیے کاغذ صرف بیرون ملک سازش کا لہرایا جا رہا ہے. اس کا بھی تماشا، تمسخر، مذاق جو اڑ رہا ہے، وہ اگر شیشے میں اپنی شکل دیکھیں تو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا. جی بالکل، اس کے جی وہ انٹیریئر منسٹری کا وہ ہے پریروگیٹو، وہ اناؤنس کریں گے. میں نے ابھی دیکھی ہے میڈیا پہ خبر، لیکن اس کی میں بھی تصدیق نہیں کر سکتی. جو بھی ہوگا وہ وزارت داخلہ، جن کا یہ
ڈومین ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے عید کی چھٹیوں کی. دوسری یہ بات ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سعودی عربیہ کا وزٹ بہت اسٹریٹجک ہے, بڑا اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے اندر جتنی اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے لیے جس میں ایگریکلچر کے ایونیوز ہیں, انڈسٹریل زونز کے ایونیوز ہیں, جس پہ جو بات ہے کیونکہ اکنامک جو ایکسچینجز ہیں اس سے ہی ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, پاکستان کی عوام کو بھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. اب وہ ٹریڈیشنل طریقے نہیں ہیں جو 4 سال ہوتا رہا اس ملک کے اندر, بھیگ نہیں مانگوں گا اور کشکول ہی نہیں ٹوٹا. تو یہ سارا مقصد ری وزٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا کہ وہ کس طرح ایسے مواقع وہ فارن پالیسی ٹرانسلیٹ ہو جو پاکستان کی عوام کے لیے. اس کے اوپر پورا پروگرام میٹنگز کا اور اسکیجول جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی سہولت رہے ان میٹنگز کو اور ان نکات کو کور کرنے میں. وہ انشاءاللہ ہم کل صبح جب وزٹ کے جانے سے پہلے ہم وہ شیئر کریں گے. دیکھیں ابھی تک تو فائنانس منسٹر جو ہیں وہ واپس ابھی فلائٹ میں ہیں, واپس آ رہے ہیں اور وہ پوری ایک بریفنگ بھی دیں گے, اور یہ پری ایمپٹیو خبر ہے, اس طرح کی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور دوسری بات آپ نے جو کی پیٹرول کے اندر وہی ڈیزل والی آپ نے ہورڈنگ کی بات کی ہے, اس کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہدایت چلی گئی ہے تمام صوبائی لیول کے اوپر بھی, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی, کہ جہاں بھی اس قسم کی ہورڈنگ ہو رہی ہے اس پہ کمپلیٹ زیرو ٹالرنس دکھا کر آپریشنز کیے جائیں تاکہ جو فراہمی ہے فیول کی جو موجود ہے وہ پاکستان کی عوام کو ملنے میں دقت نہ ہو. کسانوں کی جو ایک اس وقت بڑے مسئلے کا شکار ہیں اس کو دیکھتے ہوئے صبح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس پر بھی ہدایت جاری کی, اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ 2-3 دن کے اندر یہ جو حالات ہیں لوڈ شیڈنگ کے تو آپ کو پتہ ہے بہتر ہونے لگ گئے ہیں, اور ابھی مزید بہتر ہوں گے کیونکہ سسٹم کے اندر جو آؤٹیجز ہیں وہ واپس آ رہی ہیں, اور فیول کا بھی بندوبست 7 سے شروع ہو جائے گا. باقی یہ جو فراہمی اور ڈیزل ہے اور فیول کی اس میں بھی انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. آخری سوال کا صاحب سلیمی صاحب. میڈم یہ بتائیں کہ پہلے پوچھا کرنا ہے 10 کینڈی سامنے آیا اور اب فرح خان کے نام پر جو سینکڑوں کنال چین کی اراضی کی رپورٹ سامنے آئی ہیں, تو کیا حکومت ان معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنے اور کوئی ریفرنس دائر کرنے کا؟ جی بالکل, جو فرح خان صاحبہ ہیں نہیں گجر میں نہیں کہہ سکتی, مجھے بڑی شکایت آئی ہے مجھے گجر برادری سے کہ آپ نہ استعمال کریں ہمارا نام. تو گوگی شاید فرح گوگی صاحبہ جو ہیں ان کے جو ایسٹ میں انکریز ہے, جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کی فرنٹ مین اور عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھیں, پرسن تھیں, ان کی تفصیلات بھی آ گئی ہیں, وہ میڈیا کو دے بھی دی گئی ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ایسٹ بیونڈ مینز ہے جس کی گردان ہم سنتے رہے ہیں, آپ نے کچھ دیکھا ہوگا, کوئی کیس نہ بنے تو ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس, لیکن اس دفعہ ایسٹ بھی مل گئے ہیں, کیس بھی بن رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ جتنے فرنٹ پرسنز ہیں نا عمران خان کے, شہزاد اکبر صاحب ہوں, فرح گوگی صاحبہ ہوں, ان کے ایسٹ کے اندر جو انکریز ہے اور وہ ڈائریکٹلی جو تانا بانا ہے ان کے گھر سے ملتا ہے, عمران خان سے ملتا ہے, وہ پاکستان کی عوام کے سامنے بھی آئیں گے, قانون کے کٹہرے میں بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے قانون اپنا راستہ ضرور لے گا. تھینک یو میڈم.